السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہومیوپیتھیز کی ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج جس دوائی یا جس چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ بچوں کی بیماریوں سے یا ان کی تکالیف سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ ہے آٹزم۔ ہم نے ان چیزوں کے بارے میں پہلے پڑھا ہوگا کہ یہ چیزیں کافی زیادہ ہیں، بچوں میں آج کل پائی جاتی ہیں کہ ماں باپ بھی ان چیزوں سے ڈسٹرب ہیں، اور بچے بھی ان کافی زیادہ سوالات ہیں، اور ہر ماں باپ میں سے اکثر ماں باپ کو یہ چیز لگتی ہے کہ ان کا بچہ کسی نہ کسی قسم کی ایسی تکلیف سے جو ہے وہ دوچار ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آٹزم لفظ ہے، اس کی کیا مین سمپٹمز ہیں اور کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ بچے کی بولنے میں دیری، یعنی کہ بچہ جو ہے وہ کافی لیٹ بات کرتا ہے، اس کی اسپیچ ڈیلے ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے کمیونیکیشن، اور تیسری چیز ہے ریپیٹ کرنا چیزوں کو، یعنی کہ بار بار۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کمیونیکیشن، بچہ جو ہے وہ آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا، اور کمیونیکیشن کے لیے سب سے پہلا رول یہی ہے کہ آپ کا آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے۔ جب وہ آئی کانٹیکٹ نہیں کرے گا تو آپ کی اگلی باتوں کو، اگلی چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے گا، اچھی طرح کمیونیکیٹ نہیں کر سکے گا، اور جب اچھی طرح کمیونیکیٹ نہیں کرے گا تو نہ تو اس کو وہ چیزیں سمجھ لگیں گی، اور نہ ہی آپ اپنی بات اس تک جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے پہنچا سکیں گے۔ اس کے لیے اس میں کافی چیزوں کو ڈیلے ہو جائے گا۔ جب وہ بچہ آپ کی بات سن ہی نہیں رہا، انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہا، تو اس کو وہ چیزیں جو ہے وہ کمیونیکیشن کے گیپ کی وجہ سے جو ہے وہ کم ہو جائیں گی۔ اس میں یہ ہے کہ اگلی چیز ہے ایموشنس کے حوالے سے اور لینگویج کے حوالے سے۔ ایموشنس میں یہ ہے کہ وہ ایموشنس اپنے ایکسپریس نہیں کر پاتا، کیونکہ اس لیک آف ایموشنس ہوتے ہیں، وہ اپنی چیزوں کو اس طرح ایکسپریس نہیں کر پائے گا۔ اگر وہ پانی، عام بچہ جو ہے وہ پانی مانگتا ہے یا پانی ٹیبل پر پڑا ہے پی لے گا، کھانا ہے تو کھانا اشارہ کر کے یا ماں کو کہہ دے گا کہ آپ مجھے کھلا دو، اور اگر باہر جانا ہے تو اشارہ کرے گا، اپنی جوتی لے آئے گا، اور ماں باپ کے سامنے اپنے جوتے رکھ دے گا، اور ان کے جوتے رکھ کے کہے گا کہ آپ باہر چلیں، یا اشارہ کرے گا باہر جانا ہے۔ لیکن اس میں جو ایسی آٹزم کا بچہ ہے وہ ان چیزوں کو اسی طرح سے آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا، ان چیزوں کو صحیح طرح بتا نہیں سکے گا۔ اگر اس کو بھوک لگی ہے ہمیں بار بار جو ہے وہ اشارہ کرے گا، یعنی کہ وہ چیز بات کرنے سے کنوے ہو سکتی ہے، وہ اس کو جھجک جائے اس چیز کے اندر۔ یا باہر جائے گا تو بچوں کے ساتھ اگر کھیل رہے ہیں، تمام بچے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے کو بال دے رہے ہیں، سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں، جھولا لے رہے ہیں، اور دوسرے بچے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ بھئی اب تم نے جھولا لینا ہے، اب تم نے بات کرنی ہے، اب تم نے بال سے کھیلنا ہے، اب تم سیڑھی کے اوپر چڑھو یا تم اترو۔ وہ جو ہے ان کو دیکھتا رہے گا، اور اس میں اتنی کریج نہیں ہوگی کہ ان سے بات کر سکے اور ان کی کر سکے، اور کہ ان سے وہ بال مانگ سکے، اپنا حصہ لے سکے، اور اس طرح کر کے وہ جو ہے وہ بچہ ایک قسم کی ڈیلے کا اور ایک قسم کی پریشانی کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اندر تیسری چیز یہ ہے کہ بار بار چیزوں کو رپیٹ کرنا۔ اگر اس نے سن لیا ہے کہ پانی سنا ہے کہ کوئی بول رہا ہے ماں باپ میں سے کہ پانی، تو بار بار پانی 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 کی آواز کو ریپیٹ کرنا۔ اسی طرح اپنے ہینڈ اور گیسچرز کو اس طرح ریپیٹ کرنا کہ اگر اس نے، آپ نے کوئی ایسا گیسچر کیا تو وہ بار بار اسی کو ریپیٹ کرے گا، یا اس نے اگر دیکھا ہے تو وہ اس چیز کو ہی بار بار جو ہے وہ ریپیٹ کرتا رہے گا۔ یا اور کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ صرف ایک ہی چیز ایک ہی پلیٹ میں کھانا اور ایک خاص قسم کا کھانا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کو کوئی اور کھانا دیں یا کسی اور پلیٹ میں دیں تو وہ ممکن ہے کہ کھانا نہ کھائیں، اور اس میں یہ بھی عادت پائی جاتی ہے کہ وہ ایک ہی کھلونے سے کھیلتے ہیں۔ ان کا کوئی خاص کھلونا ہے، کوئی چادر ہے، کوئی بھالو یا کوئی اس طرح کا چھوٹا سا کھلونا ہے، وہ اسی کے ساتھ کھیلنا پسند کریں گے، اور اگر ان کو نہیں ملے گا تو وہ بے چین ہو جائیں گے یا وہ کھیلیں گے ہی نہیں۔ تو اس قسم کی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں آٹزم کو کے بچے کو جو ہے وہ ہوتی ہیں، اور اسی طرح ہی ہم اس کو جو ہے وہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ اس کا سب سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور وہاں پر جا کر اس چیز کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو بتائیں، اور وہ آپ کو بیہیویئر اور چیزیں نوٹ کر کے آپ کو جو ہے وہ اچھی طرح ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے۔ امید کرتا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے بچوں میں اسپیچ ڈیلے ہوتا ہے، ان کی بات کرنے میں، ان کی زبان میں اور ان کی باتوں میں کس قسم کا اسپیچ ڈیلے ہے جو 2 سے 5 سال کی عمر کے درمیان کے بچوں کو ہوتا ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں جسے ہم گھر میں بھی ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان چیزوں کو جو ہے وہ ان کا حل جو ہے وہ آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ امید کرتا ہے میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔